اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم معالجین کے پاس جا جا کے تھک چکے ہیں، ہم اپنا علاج کرواتے ہیں، ہمارے اوپر جادو کے مسائل ہیں، گھر میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں، گھر میں گوشت کے لوتھڑے گرتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، اس طرح کے حالات ہمارے چل رہے ہیں۔ تو ہم علاج کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے معالجین کے ساتھ جا کے ہم نے یہ بات کی ہے، ان سے اپنا علاج کروایا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جادو بار بار ہمارے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ ہم ایک طرف علاج کروا کے آتے ہیں، پھر سے جادو ہو جاتا ہے۔ تو کوئی جادوگر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ناظرین، بہترین دعا معطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ تابعی ہے، فرماتے ہیں یہ دعا اگر مجھے یاد نہ ہوتی تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے جادو کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑے جادوگر یہودی ہیں، اور اسلام کے دشمن بھی یہودی ہیں، سب سے بڑے اسلام کے دشمن یہودی ہیں۔ قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، پہلے نمبر پر سب سے بڑے جو دشمن ہیں مسلمانوں کے وہ یہودی ہیں، اور ان یہودیوں کے بعد دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ وہ لوگوں پر جادو کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا تھا۔ تو یہ کعب الاحبار مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، تو فرماتے ہیں اگر مجھے یہ دعا یاد نہ ہوتی تو دشمنی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ اگر کوئی جادو کرنے والا ہے، وہ جادو بار بار کر رہا ہے، تو یہ دعا بہترین ہے، اس کو اپنا لیجیے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، صبح شام پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، اس کو پڑھتے رہیں، بہت بہترین دفاع ہے۔ اور اگر کسی پر جادو ہو چکا ہے وہ بھی پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس جادو سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی جادوگر بار بار جادو کرتا ہے تو اس کے شر سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ کوئی لمبی دعا نہیں ہے، یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہم یاد کر سکتے ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کروانی چاہیے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنے اللہ کی توفیق سے کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت عظیم یہ دعا ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کی طرف آنا چاہیے جو شرکیہ نہ ہوں، ایسے کلمات کی طرف آنا چاہیے، وہ کلمات پڑھنے چاہیے، وہ وظائف اختیار کرنے چاہیے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہو۔ اس طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے ساتھ ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے، ہم اپنی آخرت داؤ پر لگا لیں۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن اگر ہمارے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا رب پر یقین خراب ہو جاتا ہے، ہم شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے رب کی راہ چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، اور لوگ جیسا کہ فلاں کی پناہ اور لکھ لکھ کر یا ابلیس یا قارون یا فرعون یا نمرود، ایسے کلمات، مطلب کیا اس کا؟ ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یا فرعون کیا مطلب؟ فرعون کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب یا اللہ کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے یا اللہ ہماری مدد کر، ہماری ضروریات پوری کر، یا اللہ ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو یا اللہ دور کر دیجئے، ہم بیمار ہیں، ان بیماریوں سے یا اللہ ہمیں نکالیے۔ تو یہی مطلب ہوتا ہے نا جب ہم یا اللہ کہتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص یہ لکھ رہا ہے اور ایسے ایسے الفاظ ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، جی یہ فلاں کا، یہ فرشتے کا نام ہے، یہ فلاں جنوں کے سردار کا نام ہے، ہم فلاں سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم فلاں سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر جو ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انسانوں میں سے لوگوں نے جنوں کی پناہ لینا شروع کی کہ فلاں تو مجھے پناہ دے دے، ابلیس پناہ دے دے، فلاں فلاں، نعوذ باللہ۔ یہ پناہ جب ان سے مانگنا شروع کی اور جنات سے مدد مانگنا شروع کی، ان چیزوں نے جنات کو سرکش بنا دیا، وہ دنیا میں بدمعاش بن گئے، ان کا شر بڑھ گیا زمین پر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے آپ کی پناہ چاہیے۔ تو یہ دعا میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ دعا یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، بہت عظیم دعا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، بالخصوص جادوگروں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائیں، اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔